جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائے اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ امت جان دینا جانتی ہے، یہ سرفروشوں کی امت ہے، مگر ایمان فروشوں نے ہمیں زنجیریں ڈال رکھی ہے۔ وہ وقت بھی آ جائے گا جب فوج بھی عیاش سپاہیوں کا گروہ بن جائے گی اور اس کے سالار دشمن کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کا خطہ امن سے ہمیشہ دور ہی رہے گا۔ ایک جاسوس دشمن کی پوری لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اپنی روایات کو نہ بھولو۔ دفاع کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم دشمن کی سوچ سے بھی پہلے اسے دبوچ لے۔ جس قوم کے شاعر بھی وظیفہ خور ہو اس قوم کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کی شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہے، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگے تو وہ ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قائل نہیں رہتے۔ غداری کی سزا اسی دی جاتی ہے جو ملک اور قوم کی جڑیں کاٹے اور دین کی دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرے، خواہ حکمران خود ہی اس کا مجرم ہو، وہ غدار ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ قوم کی شہیدوں اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ اسلام کا سربلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کی پہچان کو۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ دشمن ملت اسلامیہ میں غدار پیدا کرتا رہے گا اور وہ دن آ جائے گا جب غداروں کی گردنیں مارنے والے دشمن کو بھی دوست کہنے لگیں گے۔ دو قسم کی لعنتوں سے بچو، مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔